ورحمۃ اللہ۔ غالباً لیسن نمبر 14 میں درس اربع و عشر میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ ایک ریکویسٹ میری آپ سب لوگوں سے یہ کہ لازمی اس پلے لسٹ کو نا نمبر وائز دیکھیں، بیچ میں سے کہیں دیکھیں گے تو بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ دو چار ڈیفینیشنس ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ راویوں کے حوالے سے ضبط، عدالت، یہ سب کیا ہوتا ہے، مرسل حدیث کیا ہوتی ہے، یہ کچھ بیسک تو معلوم ہونا چاہیے، باقی ہم انشاءاللہ آگے اس میں پڑھیں گے تفصیلاً انشاءاللہ۔ لیکن کچھ آن اے ویری بیسک لیول پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے۔ دو چار آج میں علت جو احادیث کی ہوتی ہیں ان کی بھی ایگزامپلس دوں گا کہ یہ علم کیسا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جب تک آپ نے کچھ اور علماء کو نہ سنا ہوا ہو اور ان کا علم کا نہیں پتہ ہو، اگر آپ کو نہیں پتہ کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کس طرح علم حدیث کے ساتھ کھیلتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی نے کہاں پر غلطیاں کی ہیں، ان کا سوچنے کا انداز کیا تھا، وہ تدلیس پر تو بہت زور دیتے تھے لیکن علل پر اتنا زور نہیں دیتے تھے۔ علامہ البانی بھی علل پر اتنا زور نہیں دیتے تھے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری فقہ کے جو بانی ہیں، 4 صدی ہجری کے اراؤنڈ جو آئیں، جن کے المحلہ معروف ہے، وہ تو علل کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، تو کہتے تھے بس چاہے ایک سند سے بھی صحیح آ گئی، چاہے ہزاروں کے خلاف ہو، ثقہ کی زیادت، یعنی کہ ثقہ کی مخالفت، بیسکلی زیادت نہیں، ثقہ کی مخالفت کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں، تبھی آپ اس علم کو اور جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں ان اٹس ٹرو سینس۔ اب آ جائیے پیج نمبر 18 کے، ہمیں لاسٹ پیراگراف سے شروع کرنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال عبد المؤمن بن خلف النصفی، پھر وہ کہتے ہیں کہ عبد المومن بن خلف النصفی کہتے ہیں سمعت ابا علی صالح ابن محمد البغدادی یقول، کہ میں نے سنا ابو علی صالح کو جو بیٹے ہیں محمد البغدادی کے، یقول وہ کہہ رہے تھے، سمعت علی ابن المدینی، کہ میں نے سنا علی بن عبد المدینی کو، یہ امام بخاری کے مشہور استاذ ہیں، بہت مشہور استاذ ہیں اور بہت بڑے امام ہیں علل کے اور حدیث کے بھی، رجال کے۔ یقول، وہ کہہ رہے تھے، ربما ادرکتو، کہ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ میں نے پایا، علت حدیث بعد 40 سنہ، میں نے کچھ احادیث کی یا ایک حدیث کی علت کو 40 سال کے پشچات ہندی کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، یعنی کہ 40 سال کے بعد میں کسی حدیث کی علت کو میں نے پایا اور اس کو حاصل کیا، یعنی اس پر میں روشن ہوا، یعنی وہ میرے اوپر ظاہر ہوئی۔ یہ آپ کو الجامع الاقلاع کا راوی خطیب البغدادی کی جو اس میں یہ قول مل جائے گا۔ تو یہ چیز ہے وہ بتانے کا مقصد کہ علل حدیث کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کہ کوئی علت کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی کوئی خرابی یا اس کو جو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو علل حدیث اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ آپ کو متاخرین علماء اور اسپیشلی معاصرین میں ملے گا کہ بس ظاہری طور پہ دیکھا یہ راوی صحیح، بس صحیح یہ حکم لگا دیا۔ اور حافظ زبیر علی زئی کا تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تو لٹرلی ناپتے ہیں کہ بھئی 10 نے توثیق کیے اور 9 نے تضعیف کیے، تو چونکہ 10 میجورٹی میں تو حدیث کو صحیح کہہ دیا، 15 نے تضعیف کیے، 12 نے توثیق کیے، تو 15 نے چونکہ میجورٹی نے زیادہ نے غلط کہے تو لہذا راوی کو حدیث کو سندن ضعیف کہہ دیا۔ تو حاضر طریق و مش صح، حاضر طریق و مش صح، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وقال البیہقی، اور بہقی کہتے ہیں وہذا لا یقف علیہ الا الحذاق، حذاق جو ہے حاذق کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ذہین یا ماہر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے حذاق پر، من اہل الحفظ، یعنی کہ علم حدیث کے جو ماہر ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ فقط یضل الصدوق فیما یکتب، یضل کا مطلب ہے پھسل جانا، کہ کبھی کبھار جب بھی مضارع کے ساتھ قد کا صیغہ ہے، قد اگر ماضی کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور پیدا کرنا جملے میں، جیسے میں کہوں کہ قد صدقتا، تحقیق یا بے شک تو نے سچ کہا۔ لیکن جب مضارع کے ساتھ، اور یہاں پہ یضلو، ذل یضلو یہ مضارع، تو مضارع کے ساتھ جب یہ آتے تو یہ تقلیل کے معنی میں آتے، یعنی کسی چیز کو شارٹ پرسنٹیج پہ شو کرنا۔ فقط یضل الصدوق فیما یکتب، کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم، کبھی کبھار، کہ جو صادق راوی ہے، سچا راوی ہے، وہ لکھتے ہوئے پھسل جائے۔ فَيَدْخُلُ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ،
تو کبھی کبھار وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایک حدیث دوسری حدیث میں داخل ہو جاتی ہے، فیسیر حدیث رویہ باسناد ضعیف مرکبا علی اسناد صحیح، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث جو ایک ضعیف سند سے نقل ہو وہ صحیح سند کے ساتھ مرکب ہو جائے، مل جائے اور وہ صحیح بن جائے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے عموماً لکھنے کے مسائل میں، کیونکہ آپ خود سوچئے کہ پہلے زمانے میں جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا، آج کل پرنٹنگ پریس ہوتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، ایک قرآن 30 پاروں کا، اس میں اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو 7,000 احادیث، مصنف ابن ابی شیبہ 40,000 احادیث کا مجموعہ، مسند احمد، امام احمد بن حنبل 25,000 احادیث کا مجموعہ، اور یہ تو صرف چنا ہوا مجموعہ ہے، اور ان کے پاس کتنی احادیث تھی، لاکھ سے تجاوز وقت یذل القلم، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ قلم پھسل جاتا ہے، ویخطئ السمع، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے سننے والے میں سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، ویخون الحفظ، اور کبھی کبھار حفظ میں یعنی یاد کرنے میں ایشو ہو جاتا ہے، فیروی الشاذ من الحدیث عن غیر قصد، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شاذ حدیث بھی بغیر قصد کی نقل ہو جاتی ہے، روایت ہو جاتی ہے، تو یہ سب ہوتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ ہے، اس میں غلطی ہونے کا اندیشہ ہے۔ شاذ شاید میں نے پہلے بھی بتایا، پھر بتا دوں، شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جو ہوتی تو صحیح ہے لیکن وہ اس میں راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرتا ہے، فار ایگزامپل 10 راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک صحابی سے سنا، یعنی صحابی بھی سیم ہوتا ہے عموماً، اور ان کے استاد سیم ہوتا ہے راوی کا، لیکن جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک کلاس میں بیٹھ کے 10 لوگوں نے ایک استاد سے حدیث سنی کہ بھئی استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فار ایگزامپل کھڑے ہو کے پیشاب کری کوڑے کے ڈھیر پہ، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اب 11واں بندہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے کمرے کے اوپر نہیں کری تھی بلکہ بیٹھ کے کری تھی، تو اب یہاں پہ شک پیدا ہو جائے گا کہ بھائی 10 اسٹوڈنٹس ہیں تو استاد جی کو بولتے ہوئے یہ سنا حدیث، 11ویں نے بات کیسے بولی؟ اچھا ہیں سارے سچے، بچے سارے سکھائے، ان میں سے کوئی بھی ضعیف نہیں، تو جو 11واں مخالفت کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں چونکہ یہ بھی سکھائے، یہ اپنے سے اوسط جمع ہے، ثقہ کی جمع، یہ اپنے سے زیادہ جو ثقہ لیول میں ان کی مخالفت کرنا، یعنی کہ اپنے سے اوسط کی مخالفت کرنا یا ثقات کی مخالفت کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں شاذ، کہ وہ حدیث بھی شاذ کہلاتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتی، معلول ہوتی ہے، علت والی، تو یہ شاذ ہونا یہ ایک علت ہے، اور بھی بہت قسم کی علتیں ہوتی ہیں۔ فَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ، اہل الصنعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ اہل الحدیث کے لفظ مستعمل ہے، یعنی کہ اس علم حدیث کے ماہر جو لوگ ہیں وہ اس کو جان لیتے ہیں، الذین قیدہم اللہ تعالی، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لحفظ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے رسول کی سنت کی حفاظت کے لیے، علی عبادی، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں پر، بکثرتی سماعی، کس سبب سے؟ کیونکہ انہوں نے ہر وقت بہت زیادہ، جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بندہ آ کے کہ آپ کی والدہ نے یہ بات بولی، تیرے بھائی نے یہ بات بولی، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ الفاظ اس کے نہیں ہو سکتے، باقاعدہ ہمیں، میں تھوڑی سی گندی مثال دوں گا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہم عام بول چال میں گالیاں دیتے ہیں، ہر بندہ ایک خاص قسم کی گالیاں دیتے ہیں، اب آپ سے ایک بندہ آ کے بولے کہ بھائی ہمارے جو استاذ ہیں انہوں نے ماں بہن کی گالی دے دی، ایسا نہیں ہو سکتا، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے وہ گالیاں دیتا ہے لیکن اتنی گندی اور ننگی اور فحش اور برہنہ گالیاں نہیں دیتا وہ، تو بالکل یہاں پر بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھار ایسے الفاظ نقل ہو گئے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ حدیث آئی ہے کہ بخاری مسلم میں کہ ان کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن گواہی دیتے اور خدا حدیث اما عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھ لو وہی رسول اللہ کی سیرت ہے کہ بھئی آپ تو انک لعلی خلق عظیم، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں جو فحش میں آتے ہیں، تو یا عاشقی معشوقی کی باتیں کریں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ راوی سے غلطی ہو گئی، یہ سند تو اس نے صحیح راوی بیان کر دی ہے، متن مکس اپ کر دی ہے، ایڈ اپ، یعنی ایک حدیث کا متن اٹھا کے دوسری حدیث میں مکس اپ کر دیے، تو وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کرتے رہتے ہیں احادیث کی، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بات نبی کی نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ نبی کے نہیں ہو سکتے، یہ الفاظ کا چناؤ نبی کا نہیں ہو سکتا، وطول مجالستی ہی اہل العلم بھی، اور اسی طرح بہت ساری کثرت مجالس اہل علم میں بیٹھنے سے بھی، وہ مذاکرتی ایاہم،
اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے، بات چیت کرنے سے بہت ساری علول علتوں کا ان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو دلائل النبوہ کی تقریض پر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ ورضا کانا اہل الحدیث، اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سے مراد یہاں فرقہ اہل حدیث نہیں جو اب آج کل بہت بدنام زمانہ ہو چکا ہے، بلکہ اصل محدثین کی جماعت، اور ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ ولذا کان اہل الحدیث لا یسلمون بکل ما یروی وان کان صحیح السند، اور یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ ہر ایک صحیح حدیث جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہو اس کو ایک دم مطلقاً قبول نہیں کر لیتے۔ 99% کرتے ہیں، 95%، 95%، لیکن ہر ایک کو نہیں، حتیٰ یعرضوہ علی اہل الاختصاص، یہاں تک کہ وہ اختصاص ماہرین، یہاں تک کہ اختصاص سے نکلا ہے خاص کرنا، یعنی ماہرین جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے اوپر جب تک کہ اس حدیث کو پیش نہ کر دیا جائے، وہ ہر حدیث کو مطلقاً صحیح نہیں کہتے، بلکہ جس میں بھی ذرا شک ہو تو خواہ وہ بظاہر صحیح سند ہو، دے کیپ اٹ ان فرنٹ آف، یعنی وہ اس کو پیش کرتے ہیں ان فرنٹ آف دا اسپیشلسٹ آف دس فیلڈ۔ قال عبد الرحمن، یہاں یہ جو نا لکھا ہے نا، نا سے مرادی شعفوں میں حدثنا کا، یہ آپ کو کئی حدیث کی کتاب میں بھی مل جائے گا، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی میں نے دیکھا، قد رأیت ہکذا۔ قال عبد الرحمن حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسہ، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن حسن سے سنا، وہ مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، اور انہیں بیان کیا حدثنا ابو داود عن زائدہ، اور وہ زائدہ سے بیان کرتے ہیں کنتا نات العامش، کہ ہم آتے تھے عامش کے پاس۔ عامش یہ مشہور مدلس راوی بھی ہے، تدلیس کرتا تھا۔ تدلیس ہم آگے پڑھیں گے، اگر کسی کو تدلیس کے بارے میں سمجھنا ہو ان شارٹ تو وہ گروپ میں رابطہ کر لے اس ویڈیو کے بعد، سننے کے بعد، تو انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جتنا علم ہے۔ فیحدثنا، تو وہ ہم سے بیان کرتے تھے، فیکسر، خوب دبا کے بیان کرتے تھے حدیث بہت زیادہ، بناتے سفیان، پھر ہم آتے تھے سفیان کے پاس، سفیان ثوری بھی مشہور راوی ہیں، اور یہ وہی ہیں جو عدم رفع الیدین والی حدیث کے بھی راوی ہیں، سفیان ثوری۔ فنذکر تلک الاحادیث لہ، تو ہم یہ احادیث ان کو بیان کرتے تھے جو ہم نے احمد سے سنی ہوتی تھی، اور وہ دبا کے یعنی کہ کثرت سے بیان کرتے تھے۔ فیقول، تو وہ کہتے تھے، کون؟ سفیان ثوری، لیس ھذا من حدیثی، کہ یہ نہیں ہے حدیث سے، العامش، عامش کی حدیث سے۔ فنقول، تو ہم کہتے تھے، ہوا حدثنا بھی الساعہ، کہ انہوں نے ابھی ابھی تو ہم سے بیان کی ہے اس ساعت، اس گھڑی میں یہ حدیث۔ فیقول، یہ میں نے مصری لہجے میں وہ دیا، فیقول، تو وہ کہتے تھے، اذهبوا، جاؤ، فقولوا له، اور اس سے کہو، ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو ان سے جا کے کنفرمیشن کر لو، فنأتی العامش، تو ہم آتے عامش کے پاس، مرہ تانیہ، دوسری بار، فنخبرہ بذلک، تو ہم ان کو خبر کرتے اس کی کہ بھئی سفیان ثوری تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی حدیث صحیح ہے۔ فیقول، تو وہ کہتے، کون؟ العامش، صدق سفیان، سفیان نے سچ کہا، لیس ھذا من حدیثنا، یہ ہماری حدیث میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ کو مقدمہ الجرح والتعدیل میں مل جائے گا۔ تو ھذا مہم، ابھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے اس میں سمجھنی ہے، کہ ان علول اور ان علتوں سے صرف متقدمین، پرانے محدثین ہی، شروع 300 400 سال کے، وہ یعنی ان کو یہ چیزیں پتہ تھی جو اب متاخرین کو نہیں پتہ تھی، وہی واقف تھے ان سے، تو ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بظاہر آج 1400 سال بعد، 1200 سال بعد سند دیکھ کے کہیں کہ بس بس صحیح، چلو بھائی، ایک بندہ تو آمش دیکھ کے یہی کہے گا کہ بھئی سکہ راوی ہے، آگے بھی اس نے سکہ بیان کی بس، لیکن یہ بات متقدمین سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ اتنی زیادہ حدیث پڑھتا ہے کہ اب اس کے اوپر مکس اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس نے جوانی کے ٹائم پہ جب یہ حدیث بیان کی تھی تب یہ بیان نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے اور بھی 10 اساتذہ سے یہ حدیث سنی ہے، یہی جو آمش بیان کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا، لیکن چونکہ وہ استاذ مشہور نہیں تھے تو ان کی کتابیں اتنی چلی نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کی کتب اتنی چلی نہیں، ان کی کلاسز اتنی مشہور نہیں ہوئی، لیکن میں نے 10 اساتذہ سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اس کو فار ایگزامپل اے بی سی کے طور پہ بیان کیا، اور آمش بھی شروع میں اے بی سی کی طرح بیان کرتا تھا، لیکن اب آفٹر 20 ایئرس اور 15 ایئرس ہی ہیز اسٹارٹیڈ، اب انہوں نے اسٹارٹ کر دی اس کو کس طرح بیان کرنا، کیفا سی بی ڈی، تو اے بی سی صحیح ہے، سی بی ڈی صحیح نہیں ہے،
یہ وہ چھپی ہوئی علت ہے جو بات کا بندہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اب 1200 سال کے بعد کیا ہوا، جن 10 لوگوں سے اس نے سفیان نے سنی ہوئی تھی حدیث، وہ تو بیچارے تھے گمنام، ان کی تو کتابیں نہیں آگے چل پائیں، وہ ہو گئے ختم۔ اب بچی کس کی، ایک مشہور کی، آمش کی، اور آمش نے CBD روایت کیا۔ ہم تو کہیں گے کہ بھئی آمش سچا بندہ ہے، ہم آگے حدیث کو صحیح کر دیں گے، لیکن یہ بات ان کو معلوم ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ یار سفیان ثوری نے جو اس کی حدیث پر جرح کی ہے کہ بھئی اس کی یہ حدیث اس عمر کے بعد سے نہیں، ہم کہیں گے یہ کیا بات کی ہے کہ اس عمر کے بعد سے نہیں ہے۔ تو یہ وہ چھپی ہوئی علتیں ہوتی تھیں جو انہیں پتہ ہوتی تھیں، ہر چیز بیان نہیں کی جاتی۔ وقال ابن رجب، ابن رجب حنبلی یہ وہی ہیں جو امام احمد بن حنبل کے فالوورز میں سے، اور جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ میں نے غالباً یہ بات بھی بتائی تھی کہ ان کی شرح جو فتح الباری ہے وہ امام ابن حجر سے زیادہ اچھی ہے، اور متقدمین کے منہج پر ہیں یہ، ایون دو از حنبلی، یہ متقدمین کے منہج پہ ہیں، جبکہ یہ متاخرین علماء میں سے۔ بعد ذکری بعد الحدیث، اور ابن رجب کہتے ہیں بعد الحدیث المعلولہ، کچھ معلول احادیث نقل کرنے کے بعد، وَإِنَّمَا تُحْمَلُ مِثْلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِ، اگر ان کو محمول کیا جائے، ان احادیث کو، اس طرح کی احادیث کو ان کی صحت کے اوپر، علی معرفت ائمۃ الحدیث الجہابذۃ النقاد، جہابذہ کہتے ہیں بہت زیادہ ماہر والے کو، یعنی کہ اگر اس طرح کی احادیث کو معمول کیا جائے ان کی صحت کے اوپر، تو پھر تو ایک بندہ دھوکے میں آ جائے گا۔ لیکن جو بھی اس علم کے معرفت رکھنے والے نقاد ہیں، الذین کثرت ممارستہم لکلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مارسا یمارسو، یہ پریکٹس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، جو لوگ کی بہت زیادہ پریکٹس ہو چکی تھی کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلام غیری اور اس کے غیر کے کلام میں، کیونکہ وہ جوہلا جاہلیت کے زمانے کے عرب کے لٹریچر کو بھی پڑھتے تھے، ولحال روات الحدیث، اور وہ روات حدیث کے علم کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، راویوں کو، ونقلت الاخبار، نقلہ یہ جمع ہے نقل کی، ونقلت الاخبار، اور اخبار یعنی کہ احادیث کے علم کے نقل کو بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ومعرفتہم بصدقہم وکذبہم، اور وہ اسی طرح راویوں کی صدق اور کذب کو، سچ اور جھوٹ کو بھی ان کے جانتے ہیں، وحفظہم وضبطہم، اور وہ ان کے حفظ اور ضبط کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے ضبط ایک جو ہے نا وہ اسپیسیفک ٹرم ہے، جنرل ٹرم، اسپیسیفک ٹرم ہے، حفظ ایک زیادہ جنرل ٹرم ہے۔ حفظ کا مطلب ہے کہ حدیث یاد رکھنا، اور ضبط کا مطلب ہے کہ وہ اس کو لکھے بھی تو پراپر طریقے سے لکھے، کوئی غلطی نہ ہو، یہ راوی کی خصوصیت ہوتی، عادل راوی کی، ثقہ راوی کی۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثقہ یعنی کہ سچا صحیح راوی، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَهُمْ نَقْدٌ خاص فی الحدیث یختصون بمعرفتی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا نقد تھا، نقد کرنا، یہ ان کا نقد تھا جو انہی کا خاصہ تھا جو اس حدیث کی یختصون، جو اس حدیث کے اسپیشلسٹ تھے اور مہارت رکھتے تھے، بمعرفتی اس حدیث کی معرفت میں، کما یختص سیرفی الحاذق، سیرفی کہتے ہیں سکوں کی مہارت والے شخص کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک سکوں کی معرفت والا شخص جو ہوتا ہے ذہین آدمی، بمعرفت النقود جیدہ و ردیئہ، جس طرح وہ جانتا ہے کہ نقد جو سکے ہیں آیا وہ صحیح ہیں، اچھے ہیں یا ردی ہیں، دو نمبر ہیں، کھرے کھوٹے کی پہچان کو وہ جانتا ہے، اسی طرح وہ بھی جانتے تھے اس علم میں ہر وقت ڈوبے رہنے کی وجہ سے کہ بھائی یہ جو ان کے صحت بظاہر صحیح ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک عام بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے نقلی سکے سے، لیکن ماہر 2 منٹ میں جان لیتا ہے، بینک والا بندہ یوں ہاتھ لگائے جان لیتا ہے، اب آپ اس سے کو آپ نے کیسے جانا وہ آپ کو ایک لائن میں نہیں بتا سکتا۔ یہ چھپے ہوئے ہڈن علم ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں بعد ممارسہ، بہت طویل پریکٹس کے بعد، اور کثرت استعمال، اور طول القیام اور طول الوقت گزارنے کے بعد، کافی لمبا طویل وقت گزارنے کے بعد۔ تو وردیہ و خالصیہ و مشوبیہ، اور اس کے خالص اور کھوٹے کو، والجوہری، اور ایک جوہری الحاذق جو ماہر ہوتا ہے، فی معرفت الجوہری بانقاذ الجواہری، جس طرح وہ اپنے جوہر جواہر کی کھرے کھوٹے ہونے میں جان لیتا ہے۔ وکل من ہؤلاء لا یمکن ان یعبر عن سبب معرفتی، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان سے فوراً پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے کہ سبب کیا ہے ان کی معرفت کا، کیونکہ یہ پریکٹس سے ہوتا ہے،
ایک سونہار سونے کو چھو کے بتا دیتا ہے کہ یہ اصلی سونا ہے نکلی، یا یوں گھس کے. ہم نہیں گھس کے بتا سکتے، پوری زندگی بھی گھستے رہیں. ولا یقیم علیہ دلیلا لغیری، اور نہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ فوراً کسی غیر کو دلیل دے سکے کہ بھئی اس وجہ سے میں نے پہچان لیا. وآیت ذالک، اور اس کی مثال ایک یہ ہے، انہ یعرض الحدیث الواحد علی جماعت ممن یعلم ھذا العلم، کہ اگر کوئی اس طرح کی معلول حدیث، یا ابن رجب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی معلول حدیث کسی جماعت اہل حدیث کے اوپر پیش کی جاتی، فیتفقون علی جواب فیہ من غیر مواد، تو وہ سب مل کر ایک ہی جواب دیتے، یعنی وہ متفق ہوتے اس کے جواب پہ کہ بھئی یہ حدیث آیا صحیح ہے یا معلول ہے، لیکن غیر مواتن، لیکن وجہ ان کی ایک نہیں ہوتی. یعنی کوئی کہتا ہے اس کے اندر یہ علت ہے، کوئی کہتا ہے کوئی دوسری علت ہے. جس طرح ایک جوہری، مختلف جوہری نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوتے ہیں جس سے وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ نوٹ اصلی ہے نقلی. اس کی مثال لیں، 100 روپے کا نوٹ ہے، کوئی بھی نوٹ ہے پاکستانی، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک لگی ہوتی ہے اندھوں کے لیے نشانی، ڈاٹس 2 3. ایک ہوتی ہے اس کے بالکل سائڈز پر، پیریفری پر، وہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں جس پہ ہم انگوٹھا یا نشان ناخن سے دیکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے بیچ میں سلور لائننگ. اب ایک بندہ کہ میں نے سلور لائننگ کی وجہ سے پہچانا اس لیے نکلی، ایک بندہ کہ میں نے اندھوں کی وجہ سے پہچانا، ایک بندہ کہ میں نے اس کے نمبر سے پہچانا، ایک بندہ کہ میں نے وہ جو سائڈ پہ پیریفری پر نشانات ہوتے ہیں. تو پہچانا ہر کسی نے یہ لیا کہ یہ نکلی نوٹ ہے، یہ اصلی ہے، لیکن وجوہات سب کی الگ ہیں. تو علم کے علم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سب کی ہڈن علوم الگ ہوں، پہچاننے کی وجوہات اور نشانیاں الگ ہوں، لیکن پہچان سب جاتے ہیں کہ یہ اصلی حدیث ہے نکلی ہے. وقت امتحنا، اور اسی طرح امتحان لیا گیا، حاضہ منہم غیر مرتن فی زمین ابی زرع و ابی حاتم، ابو حاتم الرازی اور ابو زرع کا کئی بار اس طرح امتحان لیا گیا ان کے زمانے میں. فوجد الامر علی ذالک، یہ دونوں بہت بڑے علل کے امام اور حدیث کے امام ہیں. تو یہی چیز سامنے آئی یہ امتحان لینے کے بعد. فقال السائل اشہد ان هذا العلم الہام، تو سائل نے، جس نے ان کا امتحان لیا تھا، اس نے پھر آخر میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علم جو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ الہام ہو، کیونکہ وہ ہر بار پاس ہوئے، یعنی سب اس بات پر متفق ہوئے، ابی زرع اور ابی حاتم. اگر کسی ایک نے بھی کہا حدیث ضعیف ہے تو دوسرے نے بھی جب اس سے الگ سے جا کے پوچھا اس نے کہا ضعیف ہے. اسی طرح جب بھی کسی نے صحیح کہا تو اگلے نے بھی کہا کہ صحیح ہے، لیکن ان کے پہچان کرنے کے طریقے مختلف تھے، لیکن متفق وہ ہمیشہ ایک پر ہوئے. یہ بات آپ کو مل جائے گی جامعہ العلوم والحکم میں. دوسری بات یہ کہ اب ہم یہاں پہ یہ لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. فی ویڈیو القادمہ، ان دا نیکسٹ ویڈیو آگے بڑھیں گے 21 نمبر پیج سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.